السلام علیکم دوستو، تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا کوشچن پیپر۔ تو سب سے پہلا سوال ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے کا سردار کس کو کہا ہے؟ آپشن اے مرچ کو، آپشن بی کلونجی کو، سی نمک کو، یا پھر آپشن ڈی زیتون کو۔ تو آپ کے پاس 5 سیکنڈ ہوں گے۔ تو اس سوال کا درست جواب ہے نمک کو کھانے کا سردار کہا ہے۔ اگلا سوال ہے، جو لوگ نہ جنت میں جائیں گے نہ جہنم میں، وہ کہاں جائیں گے؟ آپشن اے اسی دنیا میں رہیں گے، بی فنا کر دیے جائیں گے، سی ایک نئی دنیا میں، ڈی جنت اور جہنم کے درمیان۔ تو جس سوال کا جواب آپ کو آتا ہے تو ویڈیو کو پاؤز کر کے کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھیے گا۔ تو درست جواب ہے اس کا جنت اور جہنم کے درمیان میں ہی رہیں گے لٹکے ہوئے۔ اگلا سوال، میدان محشر میں جب لوگوں کے اعمال ناموں کے سامنے لایا جائے گا تو جنتی اور جہنمی ان دو لوگوں کے علاوہ ایک طبقہ ایسے لوگوں کا ہوگا جو کہ جنت اور جہنم کے درمیان والی حالت میں لٹک جائیں گے، کیونکہ ان کی نیکیاں اور گناہ برابر ہیں۔ ان کی ایک نیکی بھی زیادہ نہیں کہ وہ جنت میں جا سکیں اور ایک بھی گناہ زیادہ نہیں کہ جہنم میں جائیں۔ اب لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیا معاملہ فرمائے گا، اس کا ذکر قرآن پاک کی سورۃ اعراف میں بیان کرتے ہوئے اللہ پاک فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کو سینٹر میں لٹکا دیا جائے گا۔ کس مسلمان کے ہاتھ سے کٹا ہوا گوشت کھانا جائز نہیں؟ آپشن اے جو شرابی ہو، بی جو معذور ہو، سی جو بیمار ہو، ڈی جو پاگل ہو۔ تو درست جواب ہے پیارے دوستو، جو پاگل ہو اس کے ہاتھ سے کاٹا ہوا گوشت کھانا جائز نہیں ہے۔ انسان کس سے ملنے جائے تو اس کا راستہ مسلسل جنت کا راستہ بن جاتا ہے؟ آپشن اے والدین سے، بی علماء اکرام سے، سی مریضوں سے، یا پھر آپشن ڈی یتیموں سے۔ تو درست جواب ہے پیارے دوستو، مریضوں سے ملنے جب جاتا ہے تو تب۔ حضرت علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کی عیادت کے لیے آتا ہے تو اس کے پاس پہنچنے تک مسلسل جنت کے راستے پر چلتا رہتا ہے، پھر جب بیٹھتا ہے تو رحمت سے اسے ڈھانپ لیتی ہے۔ اگر عیادت کا وقت صبح کا ہو تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اگر شام کا وقت ہو تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ احمد، ابن ماجہ اور ترمذی کی روایت سے یہ روایت کیا گیا ہے۔ تو اگلا سوال پیش کرتے ہیں آپ کی خدمت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کی وجہ کون بنا؟ آپشن اے ابو جہل، بی ابو لہب، سی ابو سفیان، ڈی عبداللہ بن جدعان۔ تو درست جواب ہے ابو جہل ان کی وجہ بنا تھا۔ اسی کے ساتھ سری کرشن کو کچھ لوگ نبی تصور کرتے ہیں، کس مذہب کا ہے؟ اے ہندو مت کا، بی بدھ مت کا، سی جین مت کا، ڈی کنفیوشس مت کا۔ تو یہ ہندو مت کا بت ہے، بت سمجھ لیں اس کو، شرک ہے یہ بہت بڑا۔ رمضان میں کس وقت سونے سے یادداشت ختم ہو جاتی ہے؟ آپشن اے سحری کھانے کے بعد، بی ظہر کی نماز کے بعد، سی افطار کرنے کے بعد، ڈی تراویح پڑھنے کے بعد۔ تو درست جواب ہے پیارے دوستو، سحری کھانے کے بعد۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد سونے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ ایک حدیث کے مطابق جو شخص فجر کی نماز کے بعد سونے کا عادی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی یادداشت کو ختم کر دیتا ہے، اور ایک روایت کے مطابق اس کے لیے الحال رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ تو اکثر لوگ فجر نماز یا پھر رمضان میں جب بھی سحری کھانے اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد فوراً سو جاتے ہیں، تو ایسا کرنا درست نہیں۔ اگر سونا ہی ہے تو کم از کم سورج کے طلوع ہونے کا انتظار کرنا چاہیے۔ حضرت عمر نے کتنی خواتین سے نکاح کیا تھا؟ آپشن اے ہے آپ کے پاس 6 خواتین سے، بی 7 خاتون سے،
سی 8 خواتین سے، ڈی 9 خواتین سے۔ تو آپ کے پاس اس کے لیے بھی 5 سیکنڈ کا جواب ہے، تو لاسٹ میں آپ نے لازمی کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے ایمانداری سے کہ آپ کو کتنے سوالوں کے جواب ایگزیکٹلی آتے تھے۔ تو اس کا درست جواب ہے 8 خواتین سے نکاح کیا ہوا تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو کس نے شہید کیا؟ کس لعنتی نے؟ آپشن اے حر نے، بی یزید نے، سی عبداللہ بن زیاد نے، ڈی عبید اللہ بن زیاد نے۔ تو اس لعنتی کا نام تقریباً سب کو آتا ہے، تو عبید اللہ بن زیاد نے کیا تھا، جس کو ابن زیاد کا نام لیا جاتا ہے کہ زیاد کا بیٹا۔ ان میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلواروں کے نام بتائیں۔ آپشن اے تبار، بی ماسور، سی ذوالفقار، ڈی اے بی اور سی تینوں۔ تو درست جواب ہے پیارے دوستو اے بی سی تینوں۔ ذوالفقار مولا علی کو دی ہوئی تھی انہوں نے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا تھا۔ کس نبی کے جنازے کے ساتھ 40,000 علماء تھے؟ آپشن اے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، بی حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ، سی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، یا پھر آپشن ڈی حضرت سلمان علیہ السلام کے ساتھ۔ تو درست جواب ہے پیارے دوستو حضرت داؤد علیہ السلام کی جنازے کے ساتھ 40,000 علماء تھے۔ عروس القرآن، قرآن کی دلہن کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ آپشن اے سورت فاتحہ، بی سورت یاسین، سی سورت الرحمن، ڈی سورت الاخلاص۔ تو درست جواب ہے پیارے دوستو سورت الرحمن کو قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے۔ سورت بقرہ یہودیوں کو اسلام کی دعوت دیتی ہے۔ یہ بتائیں سورت العمران کن کو اسلام کی دعوت دیتی ہے؟ اے نصرانیوں کو، بی عیسائیوں کو، سی بت پرستوں کو، ڈی اے اور بی دونوں کو۔ تو درست جواب ہے پیارے دوستو اے اور بی دونوں کو، یعنی نصرانیوں کو بھی اور عیسائیوں کو بھی۔ دنیا کا سب سے پہلا کافر کون تھا؟ آپشن اے ابلیس، بی قابیل، بی نمرود، سی فرعون۔ تو درست جواب ہے پیارے دوستو ابلیس دنیا کا سب سے پہلا کافر ہے۔ فتح خیبر کے بعد کس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کی تھی؟ آپشن اے حضرت عائشہ نے، بی حضرت سودا نے، سی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ڈی حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا۔ یہ لاسٹ سوال ہے اور ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجئے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔ تو حضرت زینب بنت خزیمہ سے کی تھی۔